اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ سبحان اللہ۔ پچھلے سبق کے اندر منافقوں کی یہ بات ہوئی تھی کہ منافق قرآن کو سنتے اور سننے کے بعد کہتے جی ایک دوسرے کو کہتے کہ قرآن سننے کے بعد تمہیں کوئی فرق پڑا ہے، مذاق کے طور پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مذاق سمجھ آ رہا ہے نا، یہ سارا کچھ مذاق لگ رہا ہے، ایمان والوں سے پوچھ کے دیکھو، ایمان والے جیسے قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو پھر یعنی جو کفر کا منافقت کی جو بیماری ہے ان کی اس ناپاکی اور پلیدی کو بڑھاتا ہی جائے گا۔ یعنی پہلے قرآن کچھ سنا، پھر ان کے دماغ کے اندر پلیدی آ گئی، پھر مزید جب قرآن پھر نازل ہوا، پھر ان کے دماغ کے اندر پلیدی آئی، میں اللہ تعالیٰ ان کی پلیدی کے اوپر پلیدی کو بڑھاتا ہی رہے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے، ان کی منافقت کو اور زیادہ بڑھاتا رہے گا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جائے گا منافق کی منافقت بڑھتی جائے گی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، فرمایا یہ کفر کی حالت میں مریں گے، ایمان انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کا مذاق اڑائے اللہ تعالیٰ اسے ایمان جیسی دولت نہیں عطا فرماتا۔ ٹھیک ہے، ہاں گناہ اور ہے، غداری اسی چیز کا نام ہے کہ قرآن کو سننا اور قرآن کو سن کر ہنسنا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا۔ فرمایا کہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو رب کے قرآن کو مذاق سمجھ رہا ہے نا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی ہے، فرمایا ایسا شخص جو قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایمان وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، فرمایا جتنے لوگ بھی قرآن کا مذاق اڑاتے تھے آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر، فرمایا سارے کے سارے کفر کی حالت میں مرے ہیں، پھر انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا۔ آگے دیکھیں، فرمایا اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ، فرمایا یہ جو مذاق اڑانے والے منافق ہے کیا یہ نہیں دیکھتے انہم یفتنون فی کل عام، ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر سال یہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں بیماری لگ جاتی ہے، انہیں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، گھر کا نقصان، مال کا نقصان، جان کا نقصان، کچھ نہ کچھ انہیں ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی منافقت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ مطلب کہ آج دیکھیں، آج بھی سیم یہ حالت اس آیت کی موجود ہے۔ کیسے ہے کہ مومن بندہ نہ مومن بندہ وہ ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ۔ اور پھر دوسری بات، صاحب ایمان لوگ جو تھے نا، چاہے وہ ہمارے بزرگ تھے چاہے آج کے دور میں جتنے ایمان والے لوگ ہیں، وہ ہر بیماری کو، دکھ کو، تکلیف کو، مصیبت کو، نقصان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے گناہ ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج بھی آپ سیانے بندے جو ہے نا، ہمارے ایمان والے بزرگ ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے اس کی سزا ہمیں ملی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب لوگوں پر نقصان ہوا یا ان کو تکلیف ہوئی یا ان کو مصیبتیں آئیں یا ان کو بیماریاں لگی تو انہوں نے کہا یار یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور منافقین کیا کہتے تھے؟ سیم آج کے جیسے لبرل اور سیکولر طبقہ یہ بات کرتا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے منافق؟ کہتے نہیں یار کوئی ایڈی بڑی گل نہیں ہے، وہ گرمی زیادہ ہو گئی اس نے تا کر کے ڈنگر مرے نے، ٹھیک ہے، سردی زیادہ ہو گئی ہے تا کر کے بیماری لگی ہے، وہ مٹیریل ناقص تھا اس لیے چھت گر گئی ہے، یہ موسم جو خراب ہوا ہے اس وجہ سے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ لبرل اور سیکولر طبقہ آج آپ کو عام یہ لوگ مل جائیں گے، عام لوگ مل جائیں گے۔ زلزلہ کیوں آیا ہے؟ کہتے جی وہ پلیٹیں ہل گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ بارشیں زیادہ کیوں آ رہی ہیں؟ کہتے جی وہ جو مصنوعی بارش ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ یعنی ہر بات کو وہ کسی نہ کسی سائنسی لحاظ سے لے آ کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ باقی آپ مجھے بتائیں، آج سے 20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، یہی بارشیں تھی جو باران رحمت جس کو کہا جاتا تھا کہ یار رب نے رحمت کی بارش نازل فرمائی ہے، فصلوں کی بھی خیر جناب اللہ، اس کے علاوہ ڈنگروں کی بھی، انسانوں کی بھی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آج بے موسمی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کب شروع ہوں گی اور کب ختم ہوں گی۔ جہاں سے بارش آتی تباہی مچا دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم اس بارش کو اب بھی یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، وہ 100 میں سے جو 4-5 ہوں گے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب زلزلہ آیا نا
تو یہ تو آپ سنتے رہتے کہ آپ نے کوڑا مارا اور جناب زلزلہ تھم گیا، لیکن اس سے اگلی بات کیا تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر پورا مدینہ اکٹھا کر لیا، فرمایا ہاں بھائی مدینہ تو نبی کے اندر، نبی کے شہر میں زلزلہ کیسے آ گیا ہے؟ سارے چپ کر کے بیٹھے. میں مجھے بتاؤ نا، جو حضور کا شہر ہو اس میں بھی زلزلے کا کوئی حساب بنتا ہے؟ یہاں زلزلہ کیوں آیا ہے؟ سارے مدینے والے خاموش ہو کے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوئے. اور اگلی بات جو فرمائی یہ بات یاد رکھو سارے مدینے والوں، اگر آج کے بعد نبی کے شہر میں زلزلہ آیا تو عمر تمہارا شہر چھوڑ کے چلا جائے گا. سبحان گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اور آج ہر بات کو آپ دیکھ لیں، جس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس لیے مطمئن ہو کے بیٹھا جی گرمی زیادہ ہو گئی ہے، سردی زیادہ ہو گئی ہے، موسم خراب ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے صحیح اپنا دوائی نہیں دی ہے، تا کر کے بیماری بڑھ گئی ہے. آج ہٹے کٹے بندے کو بھی آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں انشاءاللہ صحیح سلامت واپس نہیں آئے گا. جو آپ کو لگتا ہے نا بالکل صحیح سلامت بندہ ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ جائے تو صحیح ایک بار ڈاکٹر کہتے تو چڑھے، انشاءاللہ آپ کی 14 بیماری نکال کے آپ کا ٹیسٹ 35,000 لے کے دے بات ختم ہو گئی. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ مومن بندہ ہر دکھ تکلیف کو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نحوست کی وجہ سے سمجھتا ہے. اور منافق اور لبرل اور سیکولر طبقہ جی یہ پڑھا لکھا ہے، جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، یہ ہر بات کو موسم کے اوپر ڈال دیتا ہے. یہ موسم ایسے تھا تا کر کے ایسے ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولا یرون، فرمایا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ہم ہر سال انہیں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ لازمی آزماتے ہیں. ہر سال ڈنگر مر جاتے ہیں، کیوں مرتے ہیں بھائی؟ پہلے کیوں نہیں مرتے تھے؟ آپ بتائیں نا، سپرے بھی کر رہے ہیں، کھاد بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اب جانور ہر سال ہی کیوں مر جاتے ہیں؟ زکوٰۃ دی ہوتی تو نہ مرتا، صدقہ دیا ہوتا تو گندم کو بیماری نہ لگتی. ٹھیک ہے، وہ نکالنا نہیں ہے، عشر دینا نہیں ہے، زکوٰۃ دینی نہیں ہے، پھر کہتے جی بیماری لگ گئی ہے، سنڈی آ گئی، فلانی شے آ گئی، فلانی شے آ گئی، اس نے تو آنا ہی آنا ہے. یہ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا مال اس کا ضائع ضرور ہوئے گا، چاہے آگ لگ جائے، چاہے چوری ہو جائے، چاہے کسی وجہ سے ہو جائے. ایمانداری سے بتائیں ساری سنڈیاں آج کے دور میں آ گئی ہیں، 4 سپرے کرنے کے باوجود فصل ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لا یتوبون، فرمایا کہ تکلیفیں دیکھنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے. دیکھ لیں یہی حال ہے. یہ نہیں کہتے کہ مالک ہم نے جو بےایمانیاں کی ہیں چلو آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، کرم فرما ہماری فصلیں ٹھیک کر دے، ہمارے کاروبار ٹھیک کر دے. ثم لا یتوبون، پھر ہم توبہ کرتے. فرمایا نہ، توبہ پھر بھی نہیں کریں گے. ولا ہم یذکرون، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. انہیں جتنا مرضی سمجھایا جائے تمہاری بیماریاں اس وجہ سے نہیں ہے، تمہاری بیماریاں رب کا عذاب ہے، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تمہارا نقصان رب کے عذاب کی وجہ سے ہے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار. ولا ہم یذکرون، نہیں نصیحت مانتے. کل منافق نہیں مانتا تھا، آج یہ نہیں مانتے کہ نہیں مولوی دی گل نہیں مننی، نہ من. ہاں مولوی دے سرے درد ہے، چکر ہی کوئی نہیں ہے. مولوی کا کام ہے سمجھانا، اس نے تو سمجھاتے ہی رہنا ہے. بات سمجھ آئی نا؟ اب دیکھیں یعنی منافق بندہ، بابا جی علیہ رحمہ یہ بات کرتے تھے کہ منافق کبھی راضی نہیں ہوگا، کسی صورت میں راضی نہیں ہوگا. چاہے ہم سمجھائیں پھر کہتے نہیں ہمیں مار رہے ہیں، نہ سمجھائیں کہتے سانو دستے ہی کوئی نہیں. تحریک لبیک کا وہ مارچ نکلا نا، دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، انہوں نے یہی کہا نا کہ یار اسرائیل کو غزہ، اسرائیل کا بائیکاٹ تو اسرائیل تو مانتے نہیں نا. وہ کہتے اسرائیل اپنا وزیر اعظم کو دہشت گرد قرار دو اور غزہ کے اندر تم غذا بھی پہنچاؤ، دوائیاں بھی پہنچاؤ. ایمانداری سے بتائیں مسلمانی والا ہی ہے نا، پورا پاکستان نہیں چاہتا کہ یار غزہ کی مدد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، آپ حیران ہوں گے کہ پی ٹی آئی والوں کو اس بات سے بھی تکلیف ہے، لیکن 8 مہینے کتنے ستے رہنے. چلو 8 مہینے ستے ہی رہے، ہون تو نکلے نا، ہون مار کے نال لگ جاؤ نا. منافق بندہ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے، کسی صورت میں راضی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا مال لائے تھے، منافقین نے کہا ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے. حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 کلو کھجورے لائے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو منافقین نے کیا کہا تھا؟ لا رب نو کلو دی بھی ضرورت ہے. اب جو تھوڑا لایا اس پر بھی اعتراض، جو سارا گھر اٹھا کے لایا اس پر بھی اعتراض. مولوی بتائے تب بھی اعتراض، مولوی نہ بتائے پھر بھی اعتراض. سمجھائیں پھر کہتے لا سانو مطلب ہے کہ ہر پاس تو نہیں جا رہے ہیں، سانو واڑی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا نہ سمجھاؤ کہتے سانو دس دے کوئی نہیں.
تو جو منافقت کا رویہ کل لوگوں کا تھا آج وہی منافقت کا رویہ آج بھی موجود ہے. آگے دیکھیں اور اگلا مسئلہ دیکھیں ذرا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. فرمایا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے نا تو منافق کیا کرتے ہیں یار الفاظ دیکھیں. رب نے قیامت تک کا یقین کرو ایک نقشہ ہی کھینچ کے رکھ دیا ہے. کیا فرمایا نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, ایک دوسرے کو نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں بھی چل کھسکنے کی کوشش کریں. اشارے نہیں کر رہے ہوتے ایک دوسرے کو, ادھر تقریر ہو رہی ہوگی ادھر اشارے کر رہے ہوں گے لے سن لا پھر لے دیکھ لے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات منافقین اللہ تعالیٰ نے, یہ قرآن ہے نا حدیث تو نہیں نا, کی آیت نمبر ہے 127. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, فرمایا جب بھی کوئی آیت نہیں نازل ہوتی ہے منافق کیا کرتے ہیں نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اشارے کرتے ہیں. کیوں حال یراکم من احد, کہ اگر تم میں سے کوئی اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ثم انصرفوا, کھسک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن آ کے سننا, حضور کی محفلیں بیٹھنا, مسجد نبی میں آ کے بیٹھنا, بیٹھنے کے بعد جب قرآن کو سننا, سننے کے بعد غور نہیں کرنا کہ یار یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کرتے کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد بیٹھتے امام الانبیاء کی تقریر سننے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہوتے. اندازہ کریں آج کی مولوی کی تقریر تو چھوڑے نا یار, جب حضور خود تقریر کرتے ہوں گے تب یہ منافق سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں لے پھر او فلانی گل ہو رہی ہے, نہیں کہتے او فلانی گل کر رہی. تو یہی بات وہ بھی کرتے تھے, یہی بات آج کا منافق بھی کرتا ہے. مسجد میں بیٹھ کے تقریریں سنتے رہیں گے, جلسے میں بیٹھ کے تقریریں سنیں گے, محفلوں میں تقریریں سنیں گے. ٹھیک محفل سے نکلنے کے بعد, چالیسویں سے نکلنے کے بعد, ختم سے, ساتے سے, خوشی غمی, ہر تقریر کے نکلنے کے بعد پہلا تبصرہ کیا ہوتا ہے, آج مولوی نے فلانی گل نہیں کر دیتی. حضرت سہل السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے تھے کہ تقریر سننے کے بعد پورا گھنٹہ قرآن اور حدیث پڑھا, وہ کسی کو یاد نہیں رہا. اچھا ایک گل کی نا سمجھان واسطے نصیحت طور دے یا سمجھان دی گل کی, وہ سارے یاد رہے, آج مولوی نے فلانی گل انج کی سی. اچھا وہ بات یاد رہ گئی ہے, قرآن اور حدیث کی کوئی ایک بات یاد کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ ہماری توجہ ٹوٹل اس بات پہ ہوتی ہے کہ آج مولوی گل کیڑی کرتا ہے. اب اگر پورا گھنٹہ ہے نا تقریر مولوی کرتا ہے یا عالم کر رہا ہے, محفل کے اندر آدھا گھنٹہ کر رہا ہے یا پونا گھنٹہ کر رہا ہے, 40 منٹ کر رہا ہے, 40 منٹ کے اندر اس نے قرآن بھی تو پڑھا ہوگا, 40 منٹ میں اس نے حدیث بھی تو پڑھی ہوگی, 40 منٹ کے اندر یار اس نے کوئی اچھی واقعہ بھی سنایا ہوگا, کوئی اچھی بات بھی کی ہوگی, کوئی نصیحت بھی کی ہوگی نا, وہ یاد کیوں نہیں رہی؟ آپ ٹھیک باہر نکلے لوگوں کو صرف وہی بات یاد رہ جائے گی جو ان کے نظریے کے مطابق تنقید ہوگی. آج فلانی گل انج کی سی, تو اسی سے بندے سے پوچھ رہے کہ کوئی اچھی گل جی کی وہ سنا, وہ یاد نہیں ہونی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ قرآن نازل ہوتا ہے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں, حال یراکم من احد, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا, اگر کوئی انہیں نہ دیکھ رہا ہو ثم انصرفوا, کیا کرتے ہیں نکل جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے پھر سزا ان کو کیا دی ہے, سزا ان کی یہ ہے صرف اللہ قلوبہم. دیکھو یار جو قرآن کا مذاق اڑائے اور قرآن کو نہ سمجھنا چاہے, رب نے ان کی سزا کیا دی ہے. فرمایا تم نہیں سننا چاہتے نا, نکل رہے ہو نا یہاں سے میرے نبی کی محفل سے, صرف اللہ قلوبہم, رب نے ان کے دلوں کو بھی ساتھ ہی پھیر دیا ہے, جاؤ بھائی مزے کرو. آج کے بعد تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ آگے دیکھیں لفظ دیکھیں, فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, یہ وہ قوم ہے جو سمجھنا نہیں چاہتی ہے. میں پہلے بھی آپ کو ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ جو چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے, جو چیز ہم نہیں سمجھنا چاہتے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ کسی بھی عمر کے اندر کوئی بھی ہنر جا کے سیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا. 50 سال کا 60 سال کا بابا لے جاؤ, اسے ترخانوں کا کام سکھاؤ سیکھ جائے گا, لوہاروں کا کام سکھاؤ سیکھ جائے گا, ہے جی ویلڈنگ کا کام سکھاؤ سیکھ جائے گا, فرنیچر بنانا سکھاؤ سیکھ جائے گا. ایمانداری سے بتائیں سب کچھ سیکھ سکتا ہے نا. وہی بابا یہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا ہے؟ کیونکہ سیکھنا نہیں چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ جب وہ منافق نکلے, جب وہ نکل کے گئے, انہوں نے کہا سانو ضرورت کوئی نہیں, صرف اللہ قلوبہم, رب نے بھی دل پر مور لگا دی. فرمایا جاؤ پھر مزے کرو, آج کے بعد تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا. رہا مسئلہ میرے نبی کا, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ سورۃ توبہ کے آخری الفاظ ہے, بڑی مشہور آیت, ختم بھی اکثر یہاں سے پڑھا جاتا ہے. ذرا لفظ کا ترجمہ دیکھیں, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, اوے میرا رسول تو تمہارے پاس تم ہی میں سے آیا ہے, میں نے باہر سے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے, کوئی کئی فارسی بولنے والا نہیں تھا, اردو بولنے والا نہیں ہے, پنجابی بولنے والا یا انگریزی بولنے والا نہیں تھا, عربی تھا, تمہارا ہی تھا, تمہارا رشتہ دار تھا.
تاکہ تم کل بہانہ نہ بنا سکو جی ہمیں تو اپنے نبی کی بات سمجھ نہیں آئی ہے، ہم کیسے سمجھے. کل تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. آج دیکھنا ٹھیک ہے قرآن عربی کے اندر ضرور آیا تھا، ہم بہانہ بنا سکتے تھے نا کہ جناب عربی ایسی کی میں سمجھیے. رب نے ایسے بندے پیدا کر دیے جنہوں نے عربی کا ترجمہ کر کے ہمیں دے دیا. اب ہمارے پاس بھی بہانہ تو نہیں ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا ہے. کیوں؟ میں انگلش بول رہا ہوں، فارسی بول رہا ہوں، سارے علماء نے اب اسی عربی قرآن کا ترجمہ اردو میں کر کے دے دیا ہے. دنیا کی ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش کے اندر، فارسی کے اندر، پنجابی کے اندر، اردو کے اندر، سرائکی کے اندر، سندھی کے اندر، سارے آپ اٹھا کے دیکھیں دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں بچی ہے جس کے اندر جو ہے قرآن کا ترجمہ موجود رہا ہو. کیوں؟ تاکہ کوئی بھی رہنے والا، دنیا میں رہنے والا شخص یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں تو قرآن سمجھ نہیں آتا تھا، ساری زبان ہور تو قرآن دی زبان ہور سی، ساسی کی بھی سمجھ سکتے سا. تو کوئی کسی شخص کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا رسول تم ہی میں سے آیا ہے. اور صرف قرآن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی ہر زبان جانتے تھے. یہ قرآن کا اصول ہے، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. فرمایا کہ ہم جب بھی کسی رسول کو بھیجتے ہیں اس کی قوم کی ساری زبانیں سکھا کے بھیجتے ہیں. اب یہ مثال موجود ہے، آقا علیہ السلام کے پاس سلمان فارسی آئے نا تو حضور نے ایک یہودی کو بلایا، فرمایا ذرا سن یہ کیا کہتا ہے. اب سلمان فارسی حضور کی تعریف کرے، یہودی اس کا غلط ترجمہ کرے. ٹھیک ہے، اب نتیجہ کیا نکلا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہودی ہے نا وہ خبیث ہی ہوتا ہے، گندا ہی ہوتا ہے نا. حضور نے ارشاد فرمایا تو غلط ترجمہ کر رہا ہے، یہ تو یہ بات کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھ یار ساری زندگی حضور فارسی نہیں پڑھی ہے. حضور نے تو کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہے. حضور کے پاس فارسی بولنے والا کوئی نہیں تھا، پورے مکے میں کوئی نہیں تھا. لیکن سلمان فارسی بولتے تھے. اور یہودی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو غلط ترجمہ کر رہا ہے، اس نے پتہ کیا کہا؟ کہنا جی جب سارا کچھ آپ خود جانتے تو پھر مجھے کیوں بلایا تھا؟ حضور نے فرمایا تیری اوقات دیکھنی تھی کہ تو کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو نبی جانوروں کی زبان سمجھ لیتا ہو ہے جی، اونٹوں کی زبان ہے جی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ جو بکریاں اٹھا کے چلے جاتے ہیں یار، بھیڑیے ہیں، بھیڑیے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہے کہ یہ آپ کے صحابہ ان کا احترام ہم کرتے ہیں، ان کے ریوڑ سے بکریاں نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی تو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے نا. حضور نے ارشاد فرمایا، یار حدیث پاک دیکھو، حضور نے ارشاد فرمایا یہ بھیڑی آئے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے، انہیں حصہ دو. یہ تمہارے اپنا بھیڑی اپنا ریوڑ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو. صحابہ کرام جب خاموش ہوئے نا تو حضور نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، وہ چلے گئے. اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ان کو کیا حکم فرمایا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ خود نہیں دیتے، جو ہتھے چڑھے لے جایا کرو. جو نبی جانور کی زبان سمجھتا ہے اس سے انسان کتنے دور ہوگا بھائی. تو اگلی بات دیکھیں، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. الفاظ دیکھو یار، ساری زندگی ختم پڑھتے رہے اور سنتے رہے، کبھی ان لفظوں پہ غور تو کرے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا رسول تمہارے پاس تم ہی میں سے آیا ہے. اور ہے کیسا؟ میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف ہو تو اسے بھی تکلیف ہوتی ہے. تمہارا تکلیف میں آ جانا میرے نبی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے. حریص علیکم، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ سارے جنت میں چلے جائیں. وہ اس کی ساری محنت کس وجہ سے ہے؟ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ، شیبہ، ولید، ہر ایک کو سمجھاتا پھر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ساری محنت کر رہا ہے. کنڈے کھڑکا کے حضور نے کلمے کا کہا ابو جہل کو کہ کلمہ پڑھ لے. کس وجہ سے؟ فرمایا حریص علیکم، فرمایا اس وجہ سے میرا نبی حریص ہے، یہ چاہتا ہے. دنیا کی جان کے لالچی ہوتے ہیں. حضور نے رب نے فرمایا میرے نبی کا لالچ صرف اتنا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سارے جنت میں چلے جائیں. میرے نبی کا تو صرف یہی حرص ہے کہ میں ہر بندہ جنت میں چلا جائے. اتنی ساری محنت کون کرتا ہے کسی کے لیے یار؟ بابا جی ایک بات کرتے کہتے یار کبھی سوچا یہ بات کہ 1400 سال پہلے غار کے اندر بیٹھ کے ایک شخص تیرے اور میرے لیے رو پڑا ہو؟ اس سے بڑی ہمدردی کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال پہلے کہ حضور ہماری خاطر روئے ہو، اور قیامت کے دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہو تب بھی حضور تیری میری خاطر رو پڑے. فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنوں کے لیے مہربان بھی ہے، کرم فرمانے والا بھی ہے. اور اگلی بات فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے محبوب آپ ان کو فرمائے اگر یہ پھر بھی جائیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ انہیں فرما دیں. فرمایا کہ اگر کسی نے کلمہ نہیں بھی پڑھنا نا، نہ رب کو ضرورت ہے نہ رب کے رسول کو ضرورت ہے، رہا مسئلہ میرا، فَقُلْ، اے محبوب آپ فرما دے حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے لیے رب بھی کافی ہے. میری ڈیوٹی ہے تمہیں کلمے پڑھانا، تمہیں سیدھے راستے پر لگانا. لگو گے تو بندے کے پتر بن جاؤ گے، جنت مل جائے گی. نہیں کرو گے نقصان اپنا کرو گے. پھر آپ جب قیامت کا دن آئے گا صحیح یہاں پہ پوچھ لے گے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا. کھایا جو رب کا ہے اسی کی زمین پہ رہا ہے نا. پھر یہ نہیں کہ اس کا مان اس کو کھا کے، اس کے رزق کھا کے، اس کی زمین پہ رہ کے اسی کو نہ مانے.
پھر رب آپ پہ پوچھ لے گا لا الہ الا ہو، فرمایا میرا رب میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی بہت بڑے عرش کا مالک بھی ہے جی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔